بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ گئی۔ جب آپ رات کو سوئیں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب صبح آپ نے اٹھ کر دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی تھی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیکھیں۔ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال و دولت نہ آئی تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے اس وظیفے کو غور و توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی آفیسر۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، میری تنخواہ کے پیسے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنے پیسے بھی اور کتنی بھی دولت کما لیں، مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگ دستی، کبھی وسائل تو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لینا ہے۔ سب سے پہلے میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس وظیفے کو آپ اپنے خصوصی دنوں میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، جسے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں، یعنی بستر یا چارپائی پر جانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کی مال و دولت میں، آپ کے پاس رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ صرف 5 دن لگاتار آپ پورے یقین اور کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو صبح جب آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو چھٹے دن آپ کے پاس غیبی طریقے سے ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ نے باوضو حالت میں ہی اپنے بیڈ پر یا چارپائی پر جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناظرین کرام، اگر تو آپ وظائف کر کے تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہو رہیں، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب مایوسی کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد بہت ہی جلدی آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ پھر رزق اور مال و دولت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا، آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود پاک اس وظیفے سے پہلے پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ جب آپ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے کسی کے ساتھ بات چیت بالکل بھی نہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے،
ان ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یہ نام مبارک ایک بار شمار کرنا ہے۔ اسی طرح پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے اس کو 108 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر 121 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔